تو بعض نے کہا کہ اللہ کے نبی 2 ربیع الاول کو آئے. تاجدار بریلی امام احمد رضا خان بریلی اپنی کتاب نطق الہلال میں لکھے کہ اللہ کے نبی آئے تو تاریخ 8 ربیع الاول کی تھی. مصر کے رہنے والے ماہر فلکیات محمود پاشا نے ریاضی کے حساب سے ثابت کیا اللہ کے نبی کائنات میں آئے تاریخ ربیع الاول کی 9 تھی. عام مورخین نے لکھا کہ اللہ کے نبی کائنات میں آئے تاریخ ربیع الاول کی 12 تھی. اور وہ طبقہ جو کبھی بھی امت کے ساتھ ایک صف میں کھڑا نہیں ہوا یعنی ملت روافض. جانتے ہو بھائی؟ جی پڑوسی جی بھائی، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ کے نبی کائنات میں آئے تو تاریخ ربیع الاول کی 17 تھی. لیکن تاجدار بغداد پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو ابا کی طرف سے حسنی ہے اماں کی طرف سے حسینی ہے اپنی کتاب بنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ آمنہ کے لال کائنات میں آئے تو تاریخ محرم الحرام کی 10 تھی. ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ کیا ہے کہ میرے محبوب 2 کو آئے 8 کو آئے 9 کو آئے 12 کو 17 کو محرم میں ربیع الاول میں رسول خدا جب بھی سیدہ آمنہ کی گود میں آئے تو بے مثال بن کے آئے بے مثال بن کے آئے. ایسا بنایا خالق کائنات نے کہ میرے محبوب پیغمبر جیسا آیا بھی کوئی نہیں آنا بھی کوئی نہیں. وہ آئے کیوں کہ اللہ نے ایسا بنایا بھی کوئی نہیں بنانا بھی کوئی. وہ رسول پاک مدنی کریم نہ ربیع الاول کے محتاج نہ محرم کے محتاج نہ زمانے کے محتاج نہ زمین کے محتاج نہ مکان کے محتاج نہ شہر کے محتاج. زمانے بھر کو عزتیں ملی ہیں تو رسول پاک کے صدقے ملی ہے. یہی تو وجہ ہے ہم نے زمانے میں جسے بھی جانا ہے تو صدقے محمد مصطفیٰ کے. ہم نے زمانے میں جسے بھی مانا ہے تو صدقے محمد مصطفیٰ کے. وہ جاننے والا ماننے والا رہنے والا حبشے کا تھا. ہم تو کیا ہمارے بڑے بلال حبشی کو دیکھ کر عمر بھی کہیں سیدی بلال تاکہ زمانے کو پتہ لگے خطاب کا بیٹا بلال کی اتنی عزت کرتا ہے وہ نبی کی آل کی کتنی عزت کرتا ہوگا. لیکن دوسری جانب کون ہے؟ ابو لہب بھڑکتے شعلوں والا قرآن کہے پکا ٹھکا جہنمی. کیا پکا ٹھکا اور گھر والی وہ بھی پکی ٹھکی. لیکن رسول خدا کی تو بیٹیوں کی منگنی جو ہو گئی ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ. جیسے قرآن رندہ پھیرا نا ابو لہب پہ ابو لہب کی گھر والی پہ تو گھر والی کا نہیں بیٹوں سے کا رشتہ توڑ دے. وجہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں محمد عربی کی بیٹیاں ہیں ہمارے گھر میں آئیں گی بتوں کو برا کہیں گی ہمارے خداؤں کو برا کہیں گی. بہو بن کر ایسے خاتون آئے جو ہمارے عقیدے پہ یہاں پہ رندہ پھیرتے. ہمیں ایسی بہو گھر میں پکی ٹھکی لانٹن ہے کوئی اس میں شک نہیں. لیکن جتنی سوچ ابو لہب کی بیوی کی ہے کبھی اتنا ہم نے بھی سوچا. جی بھائی جسے لا رہے ہیں کون ہے؟ قرآن کہتا رشتہ جب بھی کرو تو مومن مومن کے ساتھ کرے. مومن گھرانہ دیکھ کے کرے مومنہ کو دیکھ کر نہ کرے. اگر مومنہ کو دیکھ کر کیا تو حشر وہی ہوگا جو عہد مغلیہ میں نور جہاں کے دور میں قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث کے آنے پر ہوا تھا. تو یاد رکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ ابو لہب بھی پکا ٹھکا جہنمی گھر والی بھی جہنمی ہے. اور یہ کون ہے؟ محبوب پیغمبر کا چچا بھی ہے عبد المطلب کا ابو بھائی عبد المطلب کا بیٹا بھی ہے ابو طالب کا بھائی بھی ہے جناب ہاشم کا پوتا بھی ہے رسول پاک کے خون میں شامل بھی ہے. لیکن رسول کو رسول نہیں مانا تو جہنم کے انگاروں میں گیا ہے. اور دور والا سلمان فارسی بکتا بکتا پیغمبر کے دروازوں پر جایا تو جنت کے نظاروں کا مالک بن گیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارا اصول ایک ہی ہے کہ وہ 1000 دشمن جان سہی مجھے غیر بھی تو عزیز ہے. جسے خاک پاک تری چھو گئی وہ برا بھی تھا تو برا نہیں. آج جو اٹھا گلگت کا باگڑ بلّا اور بل جو پاس ہوا تو بلوں سے کئی بلی کے بلوگڑے بل بلاتے ہوئے باہر نکلا. نہیں بل ہمارے خلاف ہے. خدا کی قسم اس بل میں کہیں بھی ان کا نام نہیں. نہ کسی فرد کا نام ہے نہ کسی
فرقے کا نام صرف جرم کا ہے. اگر ہم آج یہ اعلان کریں اس گاؤں بستی میں اگر کسی بندے نے سود کا کاروبار کیا ہم اس کا مکالہ کریں گے. ہم اس کا مکالہ. صبح ہوٹل پر بیٹھے ہوئے کسی نے کہا رات تم مولوی میرے خلاف تو پڑھو بھائی. کسی نے پوچھا تو تیرا تو نام لیا نہیں. کہیں تو ہی والے جو سود کھائے گا کا مکاڑا کرائے گا. ہمیں ابھی تک واللہ کو پتہ نہیں سود خور کون ہے. جو صبح کہے تقریر میرے خلاف تھی تو پتہ لگ جائے گا حرام خور کون کون ہے. لکھا اتنا تھا جو پیغمبر کی ذات کو پھونکے, نبی کی صفات کو پھونکے, پیغمبر کی صفات کو پھونکے, پیغمبر کی آل کو پھونکے, نبی کی چاروں کو پھونکے, نبی کے گھرانے کو پھونکے, پیغمبر کی بیٹیوں کو پھونکے, پیغمبر کی ازواج کو پھونکے. اس کی سزا 10 سال ہے. ابھی سے رو پڑے یہ ہماری منزل نہیں, پہلا قدم ہے. منزل وہ ہے جو جہاں پر پھونکے وہاں پر ٹھوکو. لیکن کون اگر ہر بندہ شمشان گھاٹ سجا لے گا تو پھر ملک میں انارکی پھیل جائے گی. اسلام یہ کہتا باپ بھی قتل ہو جائے اپنے طور پہ سزا نہیں دینی. کون دے گا؟ حکومت دے. بعد لوگ FIR درج کروائی بندہ کل چھوٹ گیا. بھائی کل نہیں آج کے آج چھوٹ جائے. ہمارا کام تو امن پسندی کے ساتھ قانون کی بالادستی کو میرے بھائی فالو کرتے ہوئے ہم نے تو مجرم کو قانون کے حوالے کرنا ہے. حکومت سزا دے اس کی مرضی ہے, حکومت چھوڑ دے اس کی مرضی ہے. انصاف کرے گی رب کے ہاں اجر پائے گی, اگر ظلم کرے گی تو اللہ کے ہاں جوتے کھائے گی. لیکن سزا دے گا کون؟ جی بھائی. لیکن بابے لدھیانوی کا غصہ تھا اتنا بھارا جیسے پوچھل پر پاؤں پڑا چیخنے لگ گئے. بل ہمارے خلاف مل گئے. ہم کہتے تمہیں تکلیف تو ہوئی صحابہ کرام کی ناموس کے حوالے. چلو ایک بل ہم نے پیش کیا, ایک بل تم پیش کرو. بل تم لے کر آؤ. ہمیں لدھیانوی صاحب کے پاؤں پکڑنے پڑے. پلہ لدھیانوی صاحب اپنی ٹوپی اراکین پارلیمنٹ کے پیروں میں رکھے گا. سزا تم لکھو کہ جو جناب سیدنا علی کو پھونکے اس کی سزا 10 سال نہیں, 25 سال نہیں, عمر قید نہیں. جو علی کو جہاں پر پھونکے وہیں پر ٹھوکو. سیدہ فاطمہ کی توہین کرنے والا جہاں پر پھونکے وہیں پر ٹھوکو. حسنین کریمین کی توہین کرنے والا جہاں پر پھونکے وہیں پر ٹھوکو. بل تم لے کر آؤ, سائن ہم کروائیں گے. ہمیں کسی قسم کا خطرہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نبی والے بھی ہم ہیں, صدیق والے بھی ہم ہیں, علی والے بھی ہم. خبر آئے تو وہ جس کی آنکھوں میں کالا کالا نہیں, سالے کالے کی ساری دال ہی کالی. ٹینشن تو ان کو ہو, ہمیں پریشانی کیوں نہیں؟ کیونکہ الحمدللہ ہم کانے بھی نہیں ہیں, کالے بھی نہیں ہیں, کسی لانتی کے کانے بھی نہیں ہیں. اسی لیے عقیدہ چھپاتے بھی کوئی نہیں, کسی کی خوشنودی کے لیے عقیدہ بناتے بھی کوئی نہیں. لیکن بعض لوگ دور دور رہنے کی بنیاد پہ نہ بھائی مت جائے ان کے نزدیک. بھائی تو بھائی تو اللہ کا نبی نہ مانا. گجرات میں جلسہ تھا یار, لوگ جلوس نکال کے اسی دروازے بیٹھک پر آگے جہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا اور نعرہ کیا لگایا, میلاد کا منکر کافر ہے. اسلام کی تاریخ کا منفرد نعرہ تھا. میزبان تھوڑا پریشان ہوا. میں نے کہا ٹینشن کوئی نہیں, دروازہ کھول دو, ان کو اندر لے آؤ, جب مجھے باہر لے جاؤ. نعرہ یہ لگائیں جواب میں دوں, نعرہ میں لگاؤں جواب یہ دے. مل کے نعرہ لگاتے ہیں. نبی کی ذات کا منکر کافر ہے, صفات کا منکر کافر ہے, آل کا منکر کافر ہے, جماعت کا منکر کافر ہے, ازواج کا منکر کافر ہے, بنات کا منکر کافر ہے, میلاد کا منکر کافر ہے, معراج کا منکر کافر ہے, نبی پاک مدنی کریم کے اوصاف کا منکر کافر ہے, ہجرت کا منکر کافر ہے, بعثت کا منکر کافر ہے, دن کا منکر کافر ہے, رات کا منکر کافر ہے, نبی کے لباس کا منکر کافر ہے, نبی کے علی عباس کا منکر کافر ہے, نبی کے نالین کا منکر کافر ہے, نبی کے حسن حسین کا منکر کافر ہے. ہم کیوں چلے؟ جو پیغمبر کی ذات سے چلے, جو نبی کی جماعت سے چلے. ہماری تو دعا یہی ہے, خدا کرے یہاں بھی چلے, خدا کرے وہاں بھی چلے. ایسے لانتی سے ہمارا کبھی تعلق نہ تھا, نہ ہے, نہ ہو سکتا ہے. اس میں ہم نے فرق کیا ہے؟ یہی تو ہے
وہ جب بھی کسی کو مانے تو ماضی کو دیکھتا ہے، ہم جب بھی کسی کو مانے تو نسبت محمد رسول عربی کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہ لڑا تھا، ہم کہتے ہیں معاف بھی تو کیا تھا۔ وہ تو ابو سفیان سامنے آیا، ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے گھر کو دارالامان بھی تو بنایا۔ وہ کہ امیر معاویہ نے یہ کچھ کیا، ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے قاتل وحی بھی تو بنا دیا تھا۔ ان سے پوچھو حر کے بارے کیا کہتے ہیں؟ حر علیہ السلام، کیا حر علیہ السلام، جن کے نزدیک مختار سقفی بھی علیہ السلام، جس کو امام جعفر صادق ان کی اپنی کتابوں کا پکا ٹھکا لانتی ہے، نبوت کا دعویٰ کہ شیطان اس پر آتا ہے اور اپنا پیغام لے کر آتا ہے، یہ نبی بن بیٹھا، وہ بھی علیہ السلام۔ نہیں، تم امیر معاویہ کو رضی اللہ کہتے ہو، ہمیں پتہ لگ گیا رضی اللہ کا ٹائٹل ملتا کہ نہیں تم کو ہے، تم مختار سقفی کو بھی علیہ السلام کو ہو، علی کو بھی علیہ السلام کو، ہمیں بھی پتہ لگ گیا۔ تم نے معاویہ کو بھی صحابی مانا، علی کو بھی صحابی مانا، سنیو تم سے بڑا ظالم کون ہے؟ تم نے علی کا مقام معاویہ سے، معاویہ کا مقام علی سے ملا دیا، بڑا ظلم ہے۔ وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، تو علی کو بھی مولا کہے، گھوڑے کو بھی مولا کہے، یہ تو علی کی عزت ہے نا۔ علی بھی مولا، گھوڑا بھی مولا۔ مشرک کی عقل نہیں ہوتی، اور ہوتی تو گھوڑے کو مولا کبھی بھی نہ کہتا۔ حر کون ہے؟ علیہ السلام۔ وجہ یہ حضرت حسین ابن علی کا ایک پل کا صحابی ہے، جو نواسے کا ایک پل کا صحابی ہو وہ تو علیہ السلام ہے، جو محمد کا 23 سال کا صحابی ہو تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ ایک پل کربلا میں آیا تو علیہ السلام بن گیا، جو 1400 سال سے میرے محمد کے پہلو میں سویا ہے اس صدیق و عمر کا مقام کیا ہوگا؟ اچھا، روزہ پاک میں نبی کے ساتھ سونے والے کون ہیں؟ اچھا، دائیں طرف کون ہے، بائیں طرف کون ہے؟ جی بھائی، جی بھائی، 100 روپے نقد انعام، نوٹ بھی اصلی، قائد اعظم بھی جناب کیب سمیت انشاءاللہ۔ جی چلے بارک اللہ، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، چلے دیتا میں 100 روپے پکے ٹھنڈے ہو گئے۔ رسول پاک کے روزے میں موجودہ دور میں دائیں طرف کوئی بھی نہیں ہے۔ ترتیب روزے میں کیا ہے؟ سب سے آگے اللہ کے نبی ہیں، جہاں پر نبی کا سینہ وہاں پہ ابو بکر کا سر ہے، جہاں پہ ابو بکر کا سینہ وہاں پہ عمر کا سر ہے۔ نبی کے دائیں کوئی نہیں، نبی کے بائیں ہیں ابو بکر، آگے عمر، آگے چوتھی قبر کی جگہ خالی، وہاں پر کون؟ جناب عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ یعنی حشر کے میدان میں نبی کے یار جو اٹھیں گے تو ایسے نبوی پروٹوکول کے ساتھ اٹھیں گے، دائیں اللہ کے نبی ہوں گے تو بائیں جناب عیسیٰ ابن مریم۔ انسان کا دل دائیں ہوتا ہے بائیں؟ 1 2 3 4 2 دبی دبی آوازیں کدھر سے؟ دل دائیں یا بائیں؟ آشات مار کے دیکھ لو، بڑا ہمارا دل ہے آج کل پاکستان میں، کدی کدی ووٹ ڈالنے سے نکل آئیں گے۔ دل دائیں یا بائیں؟ بائیں۔ تو ابو بکر کہاں؟ جس کو 1400 سال سے خدا کے نبی نے دل سے لگا کے رکھا ہے، اسی دلدار کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اور یہ باگڑ بلا چلا، نہیں ہم تو ابو بکر کو نہیں مانتے، تو پوتری کا بچہ تم نے کون مانے؟ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، مصطفیٰ کے ہم سفر، آواز سے نعرہ لگائیں، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ آج جو کہے میں ابو بکر کو نہیں مانتا، ابو بکر صدیق کا ایمان اللہ نے دنیا میں کسی کمینے کی تصدیق کا محتاج رکھا ہی نہیں۔ ایسا ایمان ہے صدیق اکبر کا، جو مانے گا تو مومن کہلائے گا، انکار کرے گا فارغ ہو جائے۔ بے شک بے شک، میں ابو بکر کو امام نہیں مانتا، تو تجھ سے امام بنواتا کون ہے؟
خدا کے نبی نے ہاتھ پکڑ کے اپنی مسجد میں اپنے مصلی پر جس کو امام بنایا تو رسول نے بھی امام بنایا تو مومنوں کا امام آج بھی مانا تو مومنوں نے کافروں نے نہ کل مانا تھا نہ آج مانتے ان سے منواتا کون ہے بھائی مسجد رسول کی امام بھی بنایا رسول نے اور مندر والا کہہ کہ نہیں میں ابو بکر کو امام نہیں مانتا بھائی امام مسجد کا ہے مسجد کا ہے مسجد کا ہے امام مومنوں کا ہے دوسرا لفظ بقول میں ڈوکران کو تو ہے ہی نہ اب یقین مانے کہ اگر ملنگ نے لفظ سنے ڈوکرا تو کل تک گھومتا پھرے کہ لفظ کے معنی ہے ایسا سیرت کا مقام رسول پاک کا کہ پورے کا پورا زندگی کا خاکہ بنائیں ایک لفظ لکھے تو بنتا ہے دین دین بھی خدا کا جسے کہتے ہیں اسلام اسلام ہے کیا نبی نے جو کیا وہ بھی دین ہے نبی نے جو کہا وہ بھی دین ہے نبی نے پسند کیا تو وہ بھی دین ہے نبی نے ناپسند کیا تو وہ بھی دین ہے اس دین کو آخری انسان تک پہنچانے کے لیے اللہ نے کیسا پاکیزہ انتظام ہے آج ہمارے ہاں جو دودھ اور گھی کی بہاریں چل پڑی بندہ گھر میں بیٹھے مشورہ کرے کہ بھائی چھوڑو پڑے بھائی لاہور میں سوکھی روٹی نے کھا تو گھی بھیج دیں تو کرتے کیا ہے سبزی والا شاپر اٹھایا جھاڑا گھی مکھن ڈالا کوچ والے کو پکڑا بندہ کھڑا ہوگا بتی چپ اس کو پکڑا دیجیے لیکن اگر یہ گھی ہو 5 کلو پہنچانا کراچی ہو تو اول تو پہلے 2-4 دیہاتوں ملا کے پتہ کریں گے کو ہے کراچی جانے والا نہیں تو ڈبہ اسٹیل والا پلاسٹک والا بھی نہیں سلور اسٹیل کا ڈبہ لے کر چیک کریں گے گھی ڈالیں گے شاپر چڑھائیں گے ڈھکنا کسیں گے پھر جا کے کار کو کمپنی والوں کو دیں گے بھائی 1000-2000 جو لگتے ہیں لگے اس تک جو پہنچے عامل بھی پہنچے خالص بھی پہنچے کھائے بھی کوئی نہیں ملائے بھی کوئی نہیں اگر وہ پوچھے چودھری صاحب خیر تو ہے بھائی پیسہ کھڑا کر کے میں نے کیا تو جواب مسئلہ پیسوں کا نہیں بندہ بڑا جگری ہے اس تک جو پہنچے تو خالص پہنچنا چاہیے سفر چونکہ دور کا ہے چیز بڑی قیمتی ہے بندہ بڑا جگری ہے تو یہاں پہ دنیا کے اندر اللہ کے نظر میں انسان سے بڑھ کے اللہ کو عزیز کوئی دین سے بڑھ کے کائنات میں قیمتی چیز کوئی قیامت سے لمبا کوئی سفر کوئی نہیں تو آخری انسان تک دین کو قابل مکمل پہنچانے کے لیے رب تعالیٰ تو بہترین انتظام کیے ایک دین کا پیکنگ سسٹم آلہ ایک دین پہنچانے والی کار کو کمپنی بھی آلہ تو دین کا پیکنگ سسٹم ہے اسے اللہ کی کتاب کہتے ہیں اور دین پہنچانے والی کار کو کمپنی اسے محمد کے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں چیز جتنی قیمتی ہوگی تو رکھی بھی اتنے ہی قیمتی برتن میں جائے گی پیغمبر کی سیرت اتنی پاکیزہ تھی کہ اللہ نے نبی کی سیرت کا میرے بھائی الفاظ میں ڈھالا تو کتاب بنا دی افراد میں ڈھالا تو محمد کے یاروں کی جماعت بنا رسول پاک کی سیرت کو پڑھنا چاہتے ہو تو کتاب کو پڑھ لیجئے اور نبی کی سیرت کو انسانی شکل میں چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہو تو محمد کے یاروں کی جماعت کو دیکھ لیجئے لیکن ہوتا کیا ہے ابھی میں مانو تو ہو گئی کتاب پر یا لفظ نہ مانو بھائی تو یاد رکھیے گا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو برباد کرنا چاہیں آپ ساری چیز کو تباہ و برباد تو نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ شک ڈال دیں تو آپ نے آدھا کام کر لیا اگر کو بندہ کسی سے کبھی کتاب تو ساری کی ساری قرآن پاک نوز بلا غلط ہے تو یقین مانے کہ ان پڑھ میواتی بابا ہی کو خوب حسن پیڑے کو 34 دانت باہر آ جائے گا بھائی نے کہا 32 میں بولا نہیں میں دانت ہوتے 32 یا 2 عقل داڑھی بھی ہوتی ہیں وہ باہر آ جائیں گے وجہ وہ جانتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے تو بدل سکتی کیسے اور بدلنے والا بدلی تو بدلی کیسے اوٹ کی کوہان سے موٹی بھائی 17,000 روپے میں آئے تھی 70 گز لمبو شکر خدا کو بھائی ہم لوگ چھوٹو ہی ملو بھائی لاہور والوں کو قرآن گھر میں رکھتے یا رہائش میں باہر رکھتے 70 گز لمبا
70 गज को खोलो 140 गज। 1 गज में फुट कितने? 140 ज़रबे 3 जवाब मिलेगा 420 जी। 420 जी 420। तो जिनका कुरान ही 420 हो, मजहब तो बल्ले बल्ले होगा जी। कुरान बदल दिया, आयात निकाल ली, आयात घटा दी, आयात बढ़ा दी। लेकिन मैं कुरान को मानता हूं, सारे कुरान को मानता हूं। सुबह सुबह घर से निकलूं, चूमता भी हूं, आंखों से लगाता भी हूं, बरकत को तलाश भी। तो कई हमारे बुजुर्ग भी कहते नहीं भाई तुम तो भाई मौलवी ऐसे करो, लड़ाओ भाई, तुम तो कौन है? मैंने खुद देखो भाई, काला रंग वाला कुरान चूम रो भाई, यही कुरान पढ़ लो। जबकि इनके बदवक्त ने मौलवी फरमान ने गलती से निकल लगा था फिरौन, लेकिन हकीकत ही है। लिखा क्या कि उस वक्त तक गलत कुरान को पढ़ेंगे जब तक इमाम महदी असली कुरान न लाए। क्यों? क्योंकि गलती की है, गलत किया है, बदला है, तो अबू बकर उमर ने जब तक गलत पढ़ेंगे तो सजा उनको मिलेगी, सजा उनको मिलेगी। अब जिन बदबख्तों का कौल ये हो तो कहेंगे क्या किसी के सामने सारा कुरान नहीं, कुरान सारा बिल्कुल ठीक है, अल्लाह की किताब है, नूरानी किताब है, नारायण किताब है। हाँ, ये लफ्ज जो अला है ना, ये अला नहीं था, ये अली था। क्या था? अगर इतना सा शक पड़ गया ईमान बाकी रहेगा? नहीं जी नहीं। वो का बेचारा मलंग गया, शौक ही शौक, लेकिन कातिब से कहा कि कुरान को खुशखत करके लिख दे। अगला भी मलंगी था। कुछ दिन के बाद ये पहुंचा कि कुरान लिख दिया, कभी लिख भी दिया, ठीक भी कर दिया। ठीक कैसे कर दिया? देखो कुरान पाक किताब है, उसमें कहीं पर शैतान का नाम था, कहीं पर फिरौन का नाम था। फिर क्या किया? मैंने वो ठीक कर दिया। ठीक किया कैसे? कभी फिरौन को नाम भी निकाल दियो, शैतान को नाम भी निकाल दियो। फिर कहा करो भाई तेरे, कहीं तेरा बाप को नाम लिखो, कहीं मेरा बाप को नाम लिखो। ये बदबख्त तबका जो कहता क्यों है? क्योंकि अल्लाह ने पैगंबर की सीरत को 2 जगह पर महफूज किया है। किताब में, जमात में इल्मी तौर पे पैगंबर की सीरत मिलती है तो किताब में, अमली तौर पर मिलती है तो पैगंबर की जमात ने, नबी ने किया क्या है ये कुरान बताता है, और नबी ने किया कैसे है मोहम्मद की जमात बताती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हर्फ मिला तो किताब बनी है, ये फर्द मिला तो जमात बनी है। कुरान पाक का हर्फ है तो नबी का मौजज़ा है, और जमात का फर्द है तो नबी का मौजज़ा है। किताब पैगंबर की सीरत का नक्श है और जमात पैगंबर की सीरत का अक्स है। बड़े बड़े जुगातरी आए पैगंबर के दीन को मिटाने के लिए, नबी की शरीयत को मिटाने के लिए, पैगंबर की सीरत को मिटाने के लिए। अल्लाह नस्लें मिटा दी, नक्श भी बाकी है, अक्स भी बाकी है। सुभान अल्लाह। और बाकी है कैसे? भाई हारून शाह साहब पढ़ाते बच्चों को, लेकिन साथ का कि मैंने कुरान जो पढ़ा तो मौलाना मुश्ताक साहब से, कारी मोहम्मद हाशिम साहब से, तो मैंने अलहम से लेकर बन्नास तक उनसे पढ़ा। उन्होंने अपने उस्ताद से, उन्होंने अपने, क्यों? सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमानी भी बाकी है, रूहानी भी बाकी है, जिस्मानी भी, क्योंकि हम हसब नसब वाले हैं। सब वाले नहीं जानते हैं हसब नसब क्या है और सब क्या है? हाँ, फरिश्ता जो आया ना जनाब इब्राहिम के दरवाजे पर, क्या कहा? अल्लाह ने तुम्हें बेटा देने का इरादा कर लिया। कब कहा? जब मांगने वाले बुढ़ापे की उस उम्र को पहुंच गए, जब कहने वाली अम्मा ने भी कहा अब कहां से मिले, मैं भी बूढ़ी होगी, मेरा घर वाले भी बूढ़ा होगा, इस उम्र में बेटा मुमकिन ही नहीं। फरिश्ते ने कहा ये मुमकिन नामुमकिन फर्शों पे है, अर्श वाले के हाँ नामुमकिन को मुमकिन बनाना मसला ही कोई। वो जो इरादा कर चुका। कुरान किस्से कहानियों की किताब नहीं, रब ने किस्सा बयान क्यों किया? ताकि दिमाग की फिरकी घूमने से पहले फैसला कर लेना। नबी जिससे मांगे, अली जिससे मांगे, वली जिससे मांगे, तू भी बेटा मांगू उसी से, बेटी मांगू उसी से। इज्जत जिल्लत का फैसला करने वाला फर्शों पे कोई नहीं, अर्शों पे एक ही होगा। बेशक बेशक। मांगना किससे है? अल्लाह से। आज 6 महीना शादी गुजरे कोई ना,
शादी हो जाए हकीम हारून शाह की, बड़ो परेशान हो भाई, सारा पूछे भाई सुना को खुशखबरी है का, चलिए कितना अर्स होगा भाई, 6 महीना होगा। जलील करती है मोहल्ले की पड़ोसने, जिंदगी अजीरन कर देती है नए नवीले जोड़े का, लेकिन फिर ईमान की डायने फिरती हैं काले लपड़ों में, काले कपड़ों में लिपट लिपट। अच्छा नहीं हुआ बेटा बेटे, बस भाई कोई नहीं, ऐसा कर चादर उठा दुपट्टा उठा मेरे साथ चल, नारोवाल में जुलूस निकलेगा, मौला के पैरों पे रख देना, मौला तुझे बेटा दे देगा, आलम पे रख, बेटा मिल जाएगा। हजरत अली और मुर्जा की 9 बीवियां हैं, 17 बेटे हैं, 18 बेटियां हैं, 27 साल के दामाद हैं। जनाब अली के 17 बेटों में 5 बेटों से औलाद चली, 12 बेटों से औलाद नहीं चली। जिन 5 बेटों से औलाद चली उन बेटों का नाम क्या है? मोहम्मद बिन अली, हसन बिन अली, हुसैन बिन अली, अब्बास बिन अली, उमर इब्न अली। इन 5 के अलावा 12 बेटों से औलाद चली ही नहीं। अगर कोई बंदा आज ये कहे मैं सैयद हूँ, औलाद अली हूँ, लेकिन मोहम्मद की औलाद में से नहीं, हसन की औलाद में से नहीं, हुसैन की औलाद में से नहीं, और अब्बास की औलाद में से नहीं, उमर की औलाद में से नहीं, इन 5 की औलाद में से नहीं, लेकिन हूं मैं औलाद अली, तो पक्की ठक्की बात है, टोटली रॉन्ग नंबर। टोटली अगर इन 5 की औलाद नहीं तो अली की औलाद हो ही नहीं सकती। अली के 5 बेटों से औलाद चली, 12 से औलाद। नारोवाल की मलंगनी को पता लग गया कि बेटा ना हो तो मौला से लेना कैसे है, खुद मौला के बेटों को पता नहीं चला कि मौला से बेटा लेना कैसे है। हाँ बस घोड़े के पैरों पे दुपट्टा रख, इब्राहिम और इब्राहिम की घरवाली मांगा क्या? बेटा। जी भाई बेटा क्या मांगा? बेटा। वो आ गया देने वाला। इसने क्या कहा? या उमर में कहा मिले बेटा, उसने कहा रब ने कह दिया। इसने क्या कहा? ताज्जुब कर, अब मिले वो बेटा। मलक ने देखा, बस साबित हो गया इब्राहिम की बीवी ने सर अपना पीटा, मातम करना चाहिए। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानपति ने कुनबा जोड़ा। और बेटों के मिलने पर मातम नहीं होता जी भाई, ये अपना हो तो कतई तौर पे मातम जी भाई। अल्लाह दे मिलने की उम्मीद न हो तो ताज्जुब की वजह से हाथ यहां पर मारा जाता है। और जो खतरा होए कि भाई कल डीएनए टेस्ट होएगा तो मामला खुल जाएगा भाई, तो फिर बेटों के मिलने पर हाथ यहां पर मारा जाता है। लेकिन आने वाला जो आया दरवाजा, उसने दस्तक दी, कहा ऐ इब्राहिम के घर वालों, तुम पर खुदा की तरफ से सलाम पहुंचे। इसने कहा फरिश्ते ने, सीधो घर में ना घुसो, दरवाजा बजाया उन्होंने। दोनों सैयदों से कहा, पीरों से कहा पढ़ दो, हम पीर मर्द हो तो पढ़ दो, हो जाए पीरों से पढ़ दो का भाई, आपकी फूटी को भैया नाबीना सहाबी जो आया तो अम्मा आयशा ने कहा या रसूलल्लाह नाबीना है, फरमाया उसकी आंखें नहीं तेरी तो आंखें हैं। दरवाजे पे दस्तक दी, ऐ इब्राहिम क्या हाल है? तो आप बताइए, जब फरिश्ते ने दरवाजे पे दस्तक दी थी तो इब्राहिम के घर में बीवी के अलावा बेटे कितने थे? पहले बेटियां, दामाद, नवासे, नवासियां। तो फिर फरिश्ते ने किससे कहा था इब्राहिम का हाल है? पता लग गया ना कि नूरानी हो, आसमानी हो, ईमानी हो, सबका अकीदा यही है कि इब्राहिम की घरवाली इब्राहिम का अहले बैत है, तो मोहम्मद की बीवियां मोहम्मद अरबी का अहले बैत है। नूरानी कल भी मानते थे, नूरे ईमान वाले आज भी मानते हैं, नारी ना कल मानते थे, नारी ना आज मानते हैं। बेटा दिया कौन? इस्माइल जैसा। लेकिन फिर कहा गया मौला तूने नबी रसूल तो हमें दे, लेकिन वही बेटा भी इब्राहिम ने कुर्बान भी दिया ना। लेकिन साथ कहा गया कुर्बानी दे दी, और कुर्बानी के लिए चलने जो लगे जनाब इस्माइल का हाथ पकड़ के, तो रास्ते में वो आ गए बुजुर्ग। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर, लिबास खिज़र में अक्सर यहाँ राहज़न भी रहते था, राहज़न आया लिबास खिज़र में था। पता है अब्बा जी कहाँ लेकर चले?
کیوں خیریت تو ہے؟ تیرا باپ تو اپنا ہاتھ سے کاٹے. تو جناب اسماعیل نے کہا بھلا باپ بھی اولاد کو کاٹتا ہے؟ کہاں اس نے کہا ہے. تو کیا کہا پھر کل کو تم پرے دفع ہو پرے مر. جب اس نے کہا وہ لینے کو تیار یہ کاٹنے کو تیار میں اسماعیل کٹنے کو تیار. سبحان اللہ. اٹھایا 3 ڈھیم اور ایسا مارا کہ پھر چکر آج تک لگ رہا ہے 3. لیکن ہوا کب تھا؟ جب ابراہیم نے اپنی زندگی میں اپنی موجودگی میں اپنے بیٹے کو سمجھا دیا تھا بیٹا ہمارا تعلق وہ گھر کے ساتھ ہے جہاں پہ ہمارا گھر کا امتحان بھی اور ہے انعام بھی اور ہے. آداب سکھائے تہذیب سکھائی ثقافت سکھائی نبوت کے گھر کا مقام بتایا. ہم وہ ہیں کہ خواب میں بھی حکم ہو جائے کٹنے کو بھی تیار ہے کاٹنے کو بھی تیار ہے. کب تھا؟ یہی تو تھا جسے اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر ہے یہ مکتب کی کرامت ہے. یہ فیضان نظر تھا یہ مکتب کی کرامت ہے. سکھائے اس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. چلے آپ بتا بھی کبھی ایسا حادثہ ہوا کہ ہم نے اپنی اولاد کو اپنے پاس بٹھا کر پھر دین کی باتیں سکھائی؟ پہلے میں بات میں ہو گیا بنگلہ بھائی کہا اگر کوئی نوجوان دوست مطلب بنگلہ کہتے کسے جی بھائی اچھا یقین مانیں بزرگوں کے جواب سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بزرگ ابھی تک اپنے آپ کو نوجوان ہی سمجھتے ہیں. میں نے کوئی نوجوان کو بتایا چلے ان کا احسان ہے کہ بزرگوں نے بتا دیا ورنہ یہ بیچارہ ابھی تک بنگلہ ہی ڈھونڈ رہا ہو. بنگلے میں بیٹھنا مقصد گپ شپ نہیں ہوتا تھا. قوم کے برادری کے محلے کے مسائل کو تھانے کی حدود تک پہنچنے سے پہلے اپنے محلے ہی میں حل کرنا ہوتا تھا. بیٹا بیٹی رشتے کے قابل جو ہوئے حکا کی نیڑ پہنچتے پہنچتے رشتہ بھی ہو جا کرے اور آج تک وہ تک بھی رہے بھائی. لیکن آج موبائل اپنا اپنا پیکٹ اپنا اپنا کمرہ بھی اپنا اپنا ابا کا پاسورڈ اپنا ہے بیٹے کا پاسورڈ اپنا ہے اماں کا پاسورڈ اپنا ہے. وجہ ابا بیٹے کا کانا نہیں ہونا چاہتا بیٹا ابا کا کانا جو ہے سارے حمام میں ننگے. تہذیب کون سکھائے گا آداب کون سکھائے گا اپنی ثقافت آگے پہنچائے گا کون؟ جب قربانی دے دی تو جناب ابراہیم نے کہا مولا تو نے سب کچھ لیا میں نے سب کچھ دیا اب مانگوں گا میں دے گا تو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا تو نے امتحان لیا میں انعام مانگتا ہوں. پرسوں جلسہ ہے مولانا ظہیر صاحب کا کسی بچے کو کہ دوڑ کے جا اور فلاں چیز لے کر آ. بچے کے پاس تھی سائیکل کسی سے مانگا موٹر سائیکل پر دوڑا زندگی موت کی بازی کھیلا دوڑ کے گیا 25 منٹ میں 5 منٹ پہلے سامان لے کے آ گیا تو مولا نے انعام اسے دیا 5 نوٹ 100 روپے کے اور ہر نوٹ پر خوش خطی کے ساتھ لکھا تھا عید مبارک. تو کیا کہے گا مولوی صاحب بندے میرا امتحان بھی دیکھ لے اپنا انعام بھی دیکھ لے. جناب ابراہیم نے امتحان ایسا دیا کہ دنیا میں دیا کسی نے نہیں تو اللہ نے انعام بھی ایسا دیا کہ دنیا میں ایسا انعام لیا بھی کسی نے نہیں. لیکن جناب ابراہیم نے کہا کیا مولا نبی چاہیے رسول چاہیے پیغمبر چاہیے سارے کہتے ہیں لیکن پوری بات کرو بھائی نبی رسول پیغمبر نہیں مانگا مولا رسول چاہیے خالی رسول نہیں. ایسا رسول جب آئے تو سر پہ تاج ختم نبوت ہو ایسا رسول جب آئے تو زبان پہ بیان حکمت ہو ایسا رسول جب آئے تو ہاتھ میں کتاب شریعت ہو ایسا رسول جب آئے تو اتباع کرنے والی جماعت. اور رب نے کہا پیغمبر محبوب پیغمبر جناب ابراہیم سے تو نے اپنا امتحان دیکھا ہے میرا انعام بھی دیکھ. تو نے رسول مانگا تو رسول ایسا کہ ایسا رسول دیا کسی کو نہیں. تو نے کتاب مانگی ایسی کتاب دی کسی کو نہیں. تو نے جماعت مانگی 1.25 لاکھ انبیاء کو ایسی جماعت دی کسی کو نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتاب بھی دین ہے جماعت بھی دین ہے نبی کی ساتھ بھی دین. اور امت کے علماء کا ہم پہ احسان کیا ہے انہوں نے محبوب پیغمبر کی زندگی کو پھیلایا ہے چھپایا نہیں بھائی چھپائے تو وہ جی بھائی چھوڑا دیکھیو ٹیرورسٹ تو دیکھنے والا رہا بولیو مت تو بجا کچھ ہوگا تو بچے کو کہا ہے نا کہ بولنا نہیں بیٹھو رہے تو چارپائی پہ
पाँव में लंगड़ापन होगा तो बैठा ना भाई, जब ऐब हो तो दिखाता कोई नहीं। जब हमारा नबी भी मलूक भाई, नबी को दीन में मलूक, तो हम छुपाएं क्यों भाई? वाह वाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। हम छुपाने वाले नहीं, हम छापने वाले हैं। क्यों? चूंकि हम तकवे वाले हैं, तकिए वाले नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकिए वाले नहीं है। उम्मत के उलमा ने पैगंबर की जिंदगी का एक एक पल उम्मत को बताया। नबी का हसब क्या है, नसब क्या है, जनाबे सैयदा आमना से अम्मा हब्बा तक, जनाबे अब्दुल्ला से जनाबे आदम तक, नबी का ननिहाल कैसा, तुफहाल कैसा, बचपन कैसा, लड़कपन कैसा, जवानी कैसी, बुढ़ापा कैसा, दिन कैसा, रात कैसा, जलवत कैसी, खलवत कैसी, अमन कैसा, जंग कैसा, तालीम कैसी, तबलीग कैसी, पाक पैगंबर मदनी करीम के लिबास का अंदाज कैसा, नबी की मईशत कैसी, मुआशरत कैसी, इज्तिमाई जिंदगी कैसी, इनफरादी जिंदगी कैसी, बीवियों के साथ मामलात कैसे, बेटियों के साथ मामलात कैसे, घराने से मामलात कैसे, याराने से मामलात कैसे, नबी के आंसू कैसे, नबी की मुस्कुराहट कैसी, जिंदगी भर के सारे मामलात बताए हैं, छुपाए नहीं। वाह छुपाए नहीं। क्योंकि नबी जो खुदा का बनाया हुआ है, बेशक बेशक। और बनाया भी कैसा, मौलाना अशरफ अली थानवी जानते भाई? जी भाई, वो अशरफ अली थानवी रहमुल्लाह जो अपनी किताब में लिखते हैं कि अल्लाह ने पूरी कायनात में मेरे महबूब पैगंबर को बनाया। अच्छा, दुनिया भर के हसीनों जमीनों की ब्यूटी पार्लर पर जाकर मेकअप करवा के हसीन बनने वालों की तारीफ करना मुमकिन है, लेकिन वो आमला के लाल जिसको अल्लाह ने कुरान में कसमें खा खा के सजाया हो, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसकी तारीफ किसी इंसानी बस का रोग ही नहीं। बेशक। ऐसा रसूल अल्लाह ने दिया। हमने जिंदगी को छुपा नहीं, जमाने भर को बताया ना भाई जी। ऐसे बताया, बैठे कहां थे? बादशाह के दरबार में, गल्लो जो गिर गो। साथ वाले ने कहा मत उठाओ भाई, कहा क्या सुनाइए कौन गिरा? अगले सहाबी ने क्या कहा? सुभान अल्लाह। इन बेवकूफों की वजह से मैं रसूल खुदा की सुन्नत को छोड़ दूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज शादी में बैठने की जगह ना हो तो मेरा मौलवी भी खड़ा होकर खाना खाए। जब बैठ को तो लोग कहेगा कहा 100 मिलीलीटर की बोतल, लेकिन आखिरी 2 घूंट बचाए क्यों? लोग ना कहते मौलवी बड़ो भूखो भाई सारी पीको। ये एहसास कमतरी है। क्या है एहसास? दीन का आलिम मुबल्लिग जो भी हो, वो हालात से मुतासिर नहीं होता, हालात में मुअस्सर होता है। हालात के मुताबिक मुड़ता नहीं, हालात को दीन के मुताबिक मोड़ता है। वाह सुभान अल्लाह। यार रसूल खुदा का बादशाह के दरबार में जो हो तो मुतासिर होता, बल्कि हुआ क्या? शाह ईरान ने पैगंबर के सहाबी मुगीरा बिन शोबा से कहा, तुम अरब के अजड़ जहल गमार किस्म के लोग हो, खाने को तुम्हें मिलता कुछ नहीं, मेरे मुल्क में चले चलो, तुम्हें इतने 1000 दिरहम और दिनार के बराबर रकम देता हूं, फौज मारो खाओ पियो, मेरे मुल्क से निकल जाओ। हजरत मुगीरा ने कहा ईरान के बादशाह से, सुन तूने जो कहा कि हम जैसा दुनिया में जाहिल कोई भी नहीं था, तेरी बात बिल्कुल ठीक है, हमसे ज्यादा जालिम वहशी कोई था नहीं, लेकिन जब अल्लाह ने आमना के लाल को हमारे दरमियान भेज दिया तो दुनिया में हमसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ भी कोई नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोना के दिन तख्त बिठा के 2 चाट। तो बादशाह ने क्या किया? मट्टी उठाई, टोकरी में भरी और पैगंबर के सहाबी के सर पर रख दी। क्या जा तुझे मेरे मुल्क से सिवाय मट्टी का कुछ नहीं मिलेगा। मौलवी बेचारो घर को आयो हो भूखो, रोटी छोटी भी लेना। ये मिली तो इतनी थोड़ी खाई, लोग यूं लगे मौलवी बड़े पेट दो भाई, 2 थोड़ी सी खा। आया ना मौलवी साहब घर में तो बीवी से कहा रोटी दे। मैं प्रोग्राम पे तो गया था और आदमी घना सारा बैठा, मैंने थोड़ी खाई। क्यों? लोग कहा करें तो फिर नमाज भी दोबारा पढ़ ले, नमाज के बारे लोग क्या कहें? यहां पे खाना मांगा, कहा बगोए मालिक पकड़ो का हाथ ला के दियो का है क्या? तो कहाड़े पंजाबी स्वा। तो अच्छा स्वा के मैंने है मिट्टी, मिट्टी को कहते हैं खाक, खाक को करो उल्टा बनता है काख, काख के मैंने है महल, महल को करो उल्टा बनता है लहम, लहम के मैंने गोश्त, यानी घर में गोश्त पका। और
بندو بھائی خالی پیٹ تو ہوئے لیکن منہ پہ چوپڑ کے نکلے تیل شیر تو اب دشمن تو جڑے نا بھائی بھلے کچھ بھی نہ ہوگا. تو نبی کا یار نے کیا کیا؟ مٹی اٹھائی سر پہ رکھی جھومتا چلا ایران کے دربار سے باہر. بعد میں ایران کے خوش آمدی بادشاہ کے سفیروں نے کہا تو بڑا بدھو قسم کا آدمی ہے جو بادشاہ وقت اپنے وطن کی مٹی دشمن کے حوالے اپنے ہاتھوں دے دے, اس کے پلے بچا باقی کیا ہے. جب عقل ٹھکانے ملنگوں سے کہا دوڑ کے جب دیکھ کرو پیغمبر کے غلام ہیں کتنے, ملنگ واپس آئے گرتے پڑتے بھنگ پیتے کا بادشاہ تیرے جیسا کم وقت ہے ہی کوئی نہیں, وہ ہیں تو تھوڑے لیکن ہیں ہم سب پہ بھاری. سبحان اللہ. ہم سب پہ تھا اکیلا لیکن احساس سے کم طریقہ شکار ہے. کیوں؟ دین کا دائی مؤثر ہوتا ہے متاثر کسی سے نہیں. بادشاہ کرے یہ پوری سیرت رسول پاک کی اللہ نے محفوظ 2 جگہ پر کی. کتاب میں کیا, دشمن ہمیشہ 3 بار کرتا ہے. وہ دور کسی نبی کا ہو تب بھی نبی کی دین کی شریعت کی تحریک لے کر چلنے والی کوئی جماعت ہو کیا ان نعروں میں پہلے تو کبھی نہ سنو ہم نے لا الہ الا اللہ. یعنی جو خدا اپنے ہاتھوں سے بنا ہے ان کو نہ مانے, اندے کے خدا کو خدا مانے. اور تھے کیسے بدھو, خدا اپنے ہاتھوں بناتے کس کا؟ جو کا, ستو کا, آٹے کا. یہ کرتے کیا تھے؟ جہاں عبادت کا ٹائم آیا خدا جی کو رکھا سامنے, 2 ڈھوک بھی لے لی, جہاں لگی دھوپ پھون کے کھا بھی گیا. ایسے بدھو قسم کے لوگ کہ جو اپنے ہاتھوں بنائے ہیں انہیں چھوڑ دیں, اندھے کے خدا کو خدا مان دیں. تو میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم نے کیا کیا؟ مکہ کے چوک میں خاندان کے لوگوں کے درمیان اللہ کے نبی کھڑے پہلی دعوت دی. اور پہلی دعوت دی کیسے؟ پہلے کھلایا, 4تھا نمبر اکرام مسلم. جب سب نے کھا لیا تو اللہ کے نبی نے 6ٹھا نمبر بھی بیان کر دیا. 6ٹھا نمبر بھی تو کیا کیا؟ پہلا پتھر چچنے والا اس نے ابو لہب, اس نے پتھر مارا. رب نے کہا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تیرے ہاتھ اٹھے کیسے میرے محمد عربی کے. رسول پاک نے خاندان کے لوگوں کے سامنے سب سے پہلا معجزہ جو دکھایا وہ تھا کیا؟ 3000 معجزات ہماری سیرت کی کتابوں میں لکھے. سب سے پہلا بڑا پہلا معجزہ کون سا؟ بکری کے تنوں پر ہاتھ نہیں پھیرا, بے زبان کنکر کو کلمہ نہیں پڑھایا, کھجور کے تنے کو نہیں بلایا, چاند کو واپس ہی لوٹایا, چاند سورج کو لوٹایا نہیں, چاند کے ٹکڑے کیے نہیں, آسمان کے ستاروں زمین میں بلایا. سب سے پہلا معجزہ تھا کیا؟ خاندان کے لوگوں سے کہا سنو میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے, تم نے وہ محمد کا بچپن دیکھا, لڑکپن دیکھا, جوانی دیکھی, بڑھاپا دیکھا, دنیا میں تمہیں میرے دن بھی دیکھا, رات دیکھا. اتنی بات بتاؤ تم نے کبھی میری آنکھ میں بے حیائی دیکھی, میری زبان پہ کبھی جھوٹ دیکھا, میرے دامن پر کبھی کوئی داغ دیکھا؟ سب کی نگاہیں جھکی تھی, اللہ کے نبی گرج رہے تھے اور دشمن تھر تھر کانپ رہا تھا. سب نے ایک زبان کہا آمنہ کے لال تجھے آزمایا, بار بار آزمایا, جب بھی آزمایا تجھے سچا ہی پایا. سب سے پہلا معجزہ کیا تھا؟ اچھا میں تبلیغی جماعت میں بندہ جائے تو پہلا نمبر کون سا بھائی؟ ہماری دعوت 6 نمبر پہلا نمبر کلمہ. اور رسول پاک نے سب خاندان کو دی دعوت, اور رب نے کہا خاندان والوں کو بلا. اللہ کے نبی نے 4 قسم کی ڈشیں کھلائیں. کون سی؟ بکری کے پائے تھے, کھجور تھی, پنیر اور دودھ. کھلا کے تب کہا سنو مجھ محمد کو جانتے ہو. ذہن میں بات آتی ہے آمنہ کے لال اس نے بھیجا تھا اپنے تعارف کے لیے, آپ نے اپنا تعارف کروا دیا. اس نے بھیجا تھا لا الہ الا اللہ کے لیے, آپ نے کہا مجھ محمد کو پہچانتے ہو. ایسا کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ انہوں نے اندھے کے خدا کو خدا ماننا تب ہے جب محمد کو محمد مان جائے. دشمن کے سامنے, خاندان کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا. میں یہاں تو بہت کچھ ہوں لیکن اپنا گاؤں میں جاؤں نا وہ جانو گا تو میں کہا ٹک کے بیٹھ بھائی سبزی بڑا